الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں سیدنا امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اس کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، معراج کیا ہے؟ معراج ارتقاء نسل انسانی کا وہ سنگ میل ہے جسے قصر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اور روح کی تشنگی کا مداوع بھی نہیں ہوتا۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران اور ششدر ہے۔ اسے کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ سفر معراج کیوں کہ طے ہوا۔ عقل حیرت کی تصویر بن جاتی ہے۔ مادی فلسفے کی خوگر اربع عناصر کی ہی دام باندھی عقل ناقص یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کامل حدودی سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیاں طے کرتا ہوا لامقاں کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ اس لیے حدود اور قیود کے پابند لوگ اس بے مثال سفر معراج کے عروج اور ارتقاء پر انگشت بندہ ہیں، اور اسے منوعاً اور مستند انداز سے مذکورہ تفصیلات کے ساتھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے شبہات وارد کرتے ہیں اور تشکیک کا ایسا غبار اڑاتے ہیں کہ دلائل سے غیر مسلح ذہن اور عام آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دیوار ایمان متزلزل سے ہونے لگتی ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے، کوڑھوں کو تندرست کر دیتے۔ اس زمانے میں طب کا دورہ تھا۔ انسانی نفسیات کو یہی بات زیادہ
اپیل کرتی ہے۔ ہر نبی اپنے وقعت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنے وقعت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ باب نبوت و رسالت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو رہا تھا۔ ختم نبوت کا تاج سر اقدس پر سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین قرار پائے۔ چنانچہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکانوں اور لا مکان کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسل کے تمام معجزات ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کو ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، جس کی عظمت میں وقعت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا، اور نئی کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نقوش کفا کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں پر اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، حتیٰ کہ مکان و لا مکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام قاب قوسین پر پہنچا، اور پھر حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کیا۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور غسل و وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی عقل آڑے آ گئی۔ غبار تشکیک نے حقائق کو چھپا لیا، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق کی بازی جیت گئے اور صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے۔ انسان کا سفر ارتقاب نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا نام ہے۔ سفر معراج عالم بیداری میں طے ہوا۔ آج کے سائنسی دور کے ارتقاء اور کائناتی انکشافات کے اس دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کی اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، تو اسے من و عن تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے اور خواب میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعویٰ خواب کے حوالے سے کرتے تو ابو لہب کو اس کی حقانیت سے انکار ہوتا اور نہ ابو جہل کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ عالم بیداری میں کیا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سیر میں نے عالم بیداری میں کی، اس لیے عقل عیار اسے تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ اب چونکہ جاگتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا انسانی فہم اور ادراک سے بالا تر تھا، لہذا اس معجزے کو اہل ایمان کے لیے ان ایمانوں کی آزمائش قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تو شب معراج
کہ اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رویا چونکہ عام طور پر خواب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہذا حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج خواب میں عطا ہوا۔ در حقیقت یہ مفہوم غلط ہے۔ عربی زبان میں رؤیا رات کے وقت کھلی آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور دور جاہلیت کے کئی عرب شعراء کا کلام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد مطلقاً مشاہدہ ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس یعنی بندے کامل کو، عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، چونکہ یہ چیز کسی بھی شخص کے لیے عملاً نامکمل تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اسے اپنی قدرتوں کی طرف منسوب کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ ہر نقص اور عیب اور ناممکن لفظ سے پاک ہے وہ قادر مطلق جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرانے۔ کفار اور مشرکین مکہ کا رد عمل ہی ظاہر کرتا ہے کہ موجودہ معراج کوئی معمولی واقعہ تھا اور نہ یہ کوئی خواب ہی بیان ہو رہا تھا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار مشرکین کا ایسا منکرانہ رد عمل سامنے آتا اور نہ قرآن میں اس کا ذکر اس اہتمام سے ہوتا۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تحقیق کے مطابق ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جسمانی معراج پر ایمان رکھنے والا کہا ہے۔ وذهب معظم السلف والمسلمین الى انه اسرى بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفة وعمر وابي هريرة ومالك بن سعسع وابي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وهو الدليل قول عائشة وهو قول التبري وابن حنبل وجماعة عزيمة من المسلمين وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين۔ بحوالہ الشفاء شریف، اسلاف اور مسلمانوں کی اکثریت اسرا کو جسم کے ساتھ بیداری میں ہونے پر ایمان رکھتی ہے اور یہی سچا قول ہے۔ اس قول میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، ابو ہریرہ، مالک بن سعسع، ابو حبہ بدری، ابن مسعود، ضحاک، سعید بن جبیر اور قتادہ بن مسیب، ابن شہاب، ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ابراہیم، مسروق، مجاہد، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور جریج رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ شریک ہیں، اور یہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول پر دلیل ہے، اور یہ قول تبری رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا بھی ہے، اور متاخرین فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا بھی یہی قول ہے۔ انسان ظاہر اور باطن کا پیکر دل نشین ہے۔ داخل سے خارج تک اور خارج سے داخل تک کا سفر ان گنت مراحل کا امین ہوتا ہے۔ باطن ایک شفاف آئینہ ہے جس میں ظاہر کی دنیا کا ہر عکس جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس طرح ظاہر بھی من کی دنیا کا عکاس ہے۔ باطن کے 5 لطائف ہوتے ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ سفر معراج عالم بیداری میں طے ہوا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ معراج یکجہتی نہ تھی، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی معراج تمام لطائف کی بھی معراج تھی۔ وہ ایسے کہ ہر لطیفے کا مقام اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپر کے مقام پر چلا گیا،
یعنی جسم اطہر جو نفس کا مظہر تھا، جب مقام کعبہ قوسین پر پہنچا تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر تھا، لیکن جسم کے مقام سے اٹھ مرتبہ قلب پر پہنچ گیا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ شب معراج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیسے کیا۔ اصل بات یوں ہے کہ اس سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ جل شانہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، اس نے کفر کیا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس روایت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عن مسروق قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن هذه الآیت التي فيها الرؤیا فقالت انا اعلم هذا الامة بهذا وانا سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك قال رأيت جبريل ثم قالت من زعم ان محمدا رأى ربی فقد عدم الكذب على اللہ۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آیت رؤیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں اس کے بارے میں اس امت سے بہتر جانتی ہوں۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الایمان اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، کتاب بدع الخلق کے اندر، جامعہ ترمذی کتاب التفسیر کے اندر، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود، اور مسند ابی یعلا کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے المعجم الکبیر والاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربه عز وجل مرتين، مر ببصره ومرة بفواده۔ بحوالہ المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط اور المواہب لدنیہ اور نشر الطیب فی ذکر الحبیب کے اندر اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی تائید اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز رؤیت باری تعالی میں عرض کریں گے۔ حقیقت یا حال یہ ہے کہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ انہیں مان لیا جائے، کیونکہ سر کی آنکھیں جب تک مرتبہ جسم پر رہیں اللہ تبارک و تعالی کے حسن اور اس کے نور ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سر کی آنکھیں مرتبہ قلب پر فائد ہو چکی تھی اور جسم رتبے میں دل سے بدل چکا تھا، یعنی کھلی ہوئی تو سر کی آنکھیں تھی مگر ان کا دیکھنا ایسا تھا کہ دل دیکھ رہا ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ یہ دل وہی تو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اس طرح قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تو وہ مرتبہ روح پر پہنچ گیا، یعنی دل تو پہلے ہی اللہ رب العزت کی محویت میں گرفت تھا، جب وہ روح کے مرتبے تک پہنچا تو فنا ہو گیا، پھر روح کو سر کا درجہ ملا تو وہ فنائے تام کے درجے تک پہنچے، پھر سر خفی اور اخفا کے مرتبے تک پہنچا تو کبھی دنا کے ذریعے مولا کو دیکھا تو کبھی فتح اللہ کے ذریعے قرب کی انتہا نصیب ہوئی، آخرکار مشاہدہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةَ أُخْرَى، اور اب انہوں نے وہ جلوہ دوسری بار دیکھا۔
سفر معراج میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لطیفے کو قرب الہی نصیب ہوا اور وہ دیدار الہی کی لذت دوام سے ہمکنار ہوا۔ جب سب مراحل طے پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں قرہ ارضی کی طرف لوٹے کہ ہر لطیفے میں مولا کے قرب اور اس کے دیدار کی لذتیں سما چکی تھی۔